اللہ کے بندو، دین اسلام نے ہر ایک کے حقوق واضح کر دیے ہیں، ہر ایک کے لیے واضح پیغامات اللہ نے دے دیے ہیں۔ نبی کے طریقے پہ چلنا ہے اور بس۔ مزدور کی مزدوری کے بارے میں بڑا کلیئر ایک ہمارے لیے راستہ بنا دیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ خلیفہ اول خلافت ملی، صبح جیسے ہی ہوئی اپنے سر پہ ٹوپی رکھی، اپنا سامان لیا اور منڈی کی طرف چلنے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ کو کسی نے بتایا شیر خدا خلیفہ اول تو باہر جا رہے ہیں، کام کے لیے جا رہے ہیں۔ دوڑے دوڑے گئے، فاروق اعظم کو بلا کے لایا، دونوں گئے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ کہاں کو چلے ہیں؟ فرمایا میں منڈی جا رہا ہوں، تجارت کرنی ہے، بچوں کے لیے رزق کمانا ہے۔ فرمایا لیکن آپ کے ذمہ خلافت کا بوجھ ہے، خلافت کا کام ہے۔ فرمایا تو بچوں کے لیے بھی تو رزق کمانا ہے۔ طے یہ ہوا کہ مشاورت کرتے ہیں، آپ کے لیے بیت المال سے وظیفہ مقرر کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ مشاورت شروع کی گئی۔ امیر المومنین خلیفہ اول ابوبکر صدیق رضی اللہ کے لیے کتنا ماہانہ وظیفہ ہونا چاہیے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ سے پوچھا۔ آپ نے بڑا عظیم جملہ بولا۔ آپ نے فرمایا جتنی ایک مدینہ کے اندر مزدور کی مزدوری ہے، میرے لیے ماہانہ اتنا ہی وظیفہ رکھنا ہے۔ فرمایا کیا اس میں گھر کا گزارا چل جائے گا؟ فرمایا اگر ایک مزدور کا چلے گا تو ابوبکر صدیق کا بھی چلے گا، اور اگر میرا گزارا نہ چلا تو میں مزدور کی اجرت بڑھا دوں گا، مزدور کی ماہانہ تنخواہ بڑھا دوں گا، یومیہ اس کی دیہڑی بڑھا دوں گا۔ یہ ہے مزدور کے متعلق احکامات۔ میرے بھائیوں، اس لیے فرمایا کہ جب مزدور کو مزدوری کے لیے لاتے ہو تو سب سے پہلے اس کی اجرت طے کرو۔ رکشہ میں بیٹھتے ہو، گاڑی میں بیٹھتے ہو، پہلے طے کرو بھائی کرایہ کتنا ہوگا۔ یہ نہیں کہ جتنا دو گے تو لے لوں گا، بعد میں کر لیں گے۔ نہیں نہیں نہیں، اللہ کے احکام بڑے کلیئر ہیں، نبی کے طریقے بڑے کلیئر ہیں۔ لین دین جو ہے نا وہ بالکل کھڑا کرنا ہے۔ اسلام میں معاملات بڑے کلیئر ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ جب مزدور مزدوری کرتا ہے تو اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کرنی ہے۔ ایک شخص اپنے مزدور کو مار رہا تھا، حضور تشریف لائے، کیوں مار رہے ہو؟ حضور یہ بہت جو ہے وہ لاپرواہ ہے، میں اس کے اکثر کوتاہیاں معاف کرتا ہوں لیکن میں کتنا معاف کروں؟ میرے اللہ، فرمایا میرا رب جو ہے وہ جتنے تمہارے گناہ معاف کرتا ہے، تمہاری خطائیں معاف کرتا ہے، تم بھی اتنا معاف کرو۔ مزدور کے اوپر سختی نہیں کرنی، اس رب کو اختیار ہے کہ تم غلطی کرو گے تمہاری رسی کھینچ دے گا، اگر وہ ڈھیل دے رہا ہے تو تم بھی نرمی سے کام لو۔ اللہ اکبر۔ فرمایا مزدور کے لیے جب کھانا لاتے ہو تو وہ کھانا لانا ہے جو تم خود کھاتے ہو۔ مزدور کے لیے اگر کپڑے لینے ہیں تو وہ کپڑے لو جو تم خود پہنتے ہو۔ حضرت علی شیر خدا مزدور کو دکان پہ لے کے جاتے ہیں، وہاں سے دو جوڑے خریدتے ہیں، ایک سستے والا ایک مہنگے والا۔ جب دکان سے باہر آئے تو فرمایا مزدور کو اس میں سے اپنا جوڑا لے لو۔ مزدور نے سستے والا جوڑا اپنے لیے لیا۔ فرمایا رکو، میں نے یہ جو مہنگے والا جوڑا ہے یہ تمہارے لیے لیا ہے۔ شیر خدا امیر المومنین ہیں، بڑے بڑے سفراء آتے ہیں، آپ یہ جوڑا کیسے پہن سکتے ہیں؟ فرمایا تو جوان آدمی ہے، تو جوان آدمی ہے، اچھے جوڑے کی تجھے ضرورت ہے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے لیے یہ کافی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ کا وہ واقعہ سب نے ہی سنا ہوا ہے کہ خود پیدل چل رہے ہیں، مزدور کو سواری پہ بیٹھا کے اس کی سواری کی مہار پکڑ کے تشریف لا رہے ہیں۔ یہ ہے مزدور کا اصل مقام۔ میرے بھائیو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ ایک مرتبہ باغ میں مزدوری کرنے والے مزدوروں کا ہاتھ بٹھا رہے ہیں، کسی نے پوچھا امیر المومنین کل آپ کو دیکھا تھا، آپ مزدوروں کے ساتھ ان کے ساتھ مل کے کام کر رہے تھے، ان کا ہاتھ بٹھا رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ رو پڑے۔ فرمایا میں ہاتھ تو بٹھا رہا تھا لیکن عمر فاروق کو یہ نہیں بھولا کہ عمر اسلام سے پہلے تیری کیا اوقات تھی، تو ایک اونٹ چرانے والے کا بیٹا تھا، تجھے یہ جو عزت ملی ہے
تجھے یہ جو مقام ملا ہے یہ صرف اور صرف حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی سے ملا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ اپنے بیٹے کو ایک مرتبہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ سنا رہے تھے، پیغام اور حکم بتا رہے تھے۔ بیٹے نے کہا ابا حضور وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جب اس کا نے ایک لیے لفظ بولا کہ لیکن، حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے فوراً تلوار نکال لی، فرمایا میں تیرا سر قلم کر دوں گا۔ جب اللہ اور اس کے نبی کی بات ہو رہی ہو تو اس میں اگر مگر لیکن نہیں ہوتا، اس میں بس جو کرنا ہے تو ہو جانا چاہیے، اور دیٹس اٹ، ختم۔ جاؤ دفع ہو جاؤ میری نظروں سے۔ 3 دن تک بیٹا گھر نہیں آیا۔ چوتھے دن ابوبکر صدیق کے پاس گیا، ابا بڑے سخت ہیں، میری سفارش کرو۔ ابوبکر صدیق آتے ہیں، عمر چھوڑ یار اتنی سختی نہ کر۔ فرمایا ابوبکر تجھے نہیں پتا کہ اس نے کیا کیا ہے، اس نے اللہ کے نبی کے احکامات کے بارے میں اگر کہا ہے، اگر یہ جو نا تمہارا بیٹا ہوتا وہ اس طرح کرتا تو ابوبکر صدیق تو بتا کیا کرتا۔ ابوبکر صدیق رو پڑے، عمر میرے امتحان نہ لے، تو نے تو صرف تلوار کھینچی ہے، ابوبکر صدیق کا بیٹا ہوتا تو شاید میں اس کا سر قلم کر دیتا۔ ایک اور واقعہ کہ ایک مرتبہ آپ کا بیٹا ابھی تک اسلام نہیں قبول کیا، جنگ میں آمنا سامنا ہوتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق کی اس میں نظر نہیں پڑتی، وہ اپنے والد کو دیکھ لیتا ہے، جب وہ مسلمان ہوتا ہے تو کہتا ہے ابا ایک مرتبہ فلاں جنگ میں آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے لیکن میں نے آپ کو چھوڑ دیا۔ ابوبکر صدیق نے کہا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں ابوبکر کی جان ہے، اگر تو میری تلوار کے نرغے میں آتا تو میں ابوبکر صدیق تیرا سر قلم کر دیتا، کیونکہ وہ جنگ باپ اور بیٹے کی نہیں، وہ حق اور باطل کی جنگ تھی، وہ اسلام اور کفر کی جنگ تھی۔ تو میرے بھائیو، ہمارے لیے تمام راستے سیدھے کر گئے ہیں، ہر ایک چیز ہمارے لیے واضح کر گئے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بازار گئے اور ایک غلام خرید کر لایا۔ جب اس کو لے کے آئے تو اس سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ غلام نے کہا حضرت غلاموں کے نام نہیں ہوتے، آپ جس نام سے پکاریں گے میں لبیک کہوں گا، آپ کسی اور کو بھی آواز دیں گے تو میں سمجھوں گا آپ مجھے آواز دے رہے ہیں۔ پھر کہا کھانا کیا کھاؤ گے؟ فرمایا کہ غلاموں کے نخرے نہیں ہوتے، حضرت جو دیں گے تو کھا لوں گا۔ پھر فرمایا یہ دیکھو 2-3 کمرے اپنے لیے پسند کر لو۔ اس نے کہا حضرت غلام ہوں، جس طرف اشارہ کریں گے چل پڑوں گا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً کہا بھائی بس اب سے تو آزاد ہے، یہ جو تو باتیں کر رہا ہے یہ غلاموں کی نہیں، یہ اکاؤں والی باتیں ہیں، آج سے کوئی بھی تیرا مالک نہیں ہے، ایک اللہ ہے، آج سے تو کسی کا غلام نہیں ہے اور آزاد ہے۔ تو میرے بھائیو، درخواست ہے کہ اپنے ارد گرد آسانی والا معاملہ کریں، اپنے انڈر کمانڈ، اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، یہ انبیاء کا ایک سنت عمل ہے۔ اللہ تعالی ہماری زندگیاں آسان فرمائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔